امریکی صدارتی انتخابات میں نتائج جانے کا سلسلہ جاری، ووٹوں کی گنتی جاری۔ انڈیانا، کینٹکی اور ویسٹ ورجینیا سے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب، ورمونٹ سے ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کامیاب۔ ٹرمپ 23 اور کملا ہیرس 3 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب۔ ساؤتھ کیرولینا، جارجیا، فلوریڈا میں ٹرمپ آگے، نیو ہیمپشائر، ورجینیا، نارتھ کیرولینا میں کملا آگے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہیرس 222 اور ٹرمپ 219 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی بھی امیدوار کو جیتنے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ 7 سوئنگ ریاستوں کے 93 الیکٹورل ووٹ جیت کا فیصلہ کریں گے۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکن 25 اور ڈیموکریٹس 7 نشستوں پر کامیاب۔ امریکی صدر کے انتخابات کے لیے الاباما، کینٹیکٹ، فلوریڈا، پینسلوینیا سمیت دیگر کئی ریاستوں میں بھی پولنگ کا وقت ختم، دیگر ریاستوں میں پولنگ جاری۔ سب سے آخر میں الاسکا میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے پولنگ ختم ہوگی۔ امریکہ کی 50 ریاستوں اور ڈی سی میں 538 الیکٹورل کالجز ہیں۔ صدارتی امیدوار کے لیے 270 الیکٹورل کالج جیتنا لازمی ہوگا۔ کیلیفورنیا 54 الیکٹورل کالج کے ساتھ سر فہرست۔ 7 کروڑ 89 لاکھ افراد 5 نومبر کے الیکشن سے پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ ووٹرز ایوان نمائندگان کے 435 ارکان کو منتخب کریں گے۔ ایوان نمائندگان پر کنٹرول کے لیے 218 سیٹیں درکار ہیں۔ امریکی سینٹ کے 100 میں سے 34 ارکان کا انتخاب بھی آج ہوگا۔ اس وقت سینٹ میں ریپبلکن ارکان 38، ڈیموکریٹس 28 ہیں۔ 11 ریاستوں میں گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا کے علاقے پام بیچ کے پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالا۔ صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے بذریعہ پوسٹل بیلٹ ایک ہفتہ پہلے ووٹ ڈال دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن منصفانہ ہوئے اور میں ہار گیا تو اسے تسلیم کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ یہ بھی کہا کہ اب تک میرے خیال میں الیکشن منصفانہ ہیں۔ فلاڈیلفیا کے ڈسٹرکٹ اٹارنی نے ٹرمپ کا دھاندلی کا الزام مسترد کر دیا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں تناؤ کے پیش نظر واشنگٹن میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ واشنگٹن ڈی سی کی گلیوں میں پولیس اہلکار اور پولیس موبائلز موجود۔ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد 8 فٹ اونچی لوہے کی باڑ لگا دی گئی۔ کیپٹل ہل کی عمارت کے گرد بھی باڑ اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے تحت کاروباری افراد نے اپنے کاروبار بند کر دیے۔ اوریگن، پینسلوینیا اور کیلیفورنیا میں زیادہ سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخاب کے دوران جعلی خبروں اور سوشل میڈیا پوسٹس کی روک تھام کے لیے امریکی حکام سرگرم۔ ایف بی آئی کا الیکشن کمانڈ سیل جعلی مواد روکنے کے لیے نگرانی کر رہا ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی CISA بھی سرگرم۔ امریکی ایجنسی کا غلط معلومات کی شناخت اور روک تھام کے لیے افواہ کنٹرول ویب پیج افواہوں کی وضاحت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف DOJ بھی غلط معلومات کی تشہیر روکنے کے لیے فعال۔ امریکی ادارے معتبر نیوز آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر غیر معیاری معلومات روکنے کے لیے کوشاں۔ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کا واشنگٹن ڈی سی میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے زیر اہتمام فون بینک کا دورہ، ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ کملا ہیرس نے فون بینک سے ووٹر کو خود کال کی۔ ایک ووٹر سے پوچھا، کیا آپ نے ووٹ ڈال دیا؟ اگر ووٹ کاسٹ کر دیا تو آپ کا شکریہ۔ You come back tomorrow. See me tomorrow. If it's not a landslide, I'll give you $500,000. امریکی صدارتی انتخابات میں امیدواروں کے حامی پرجوش۔ ٹرمپ ٹاور کے باہر ٹرمپ کا حامی ٹرمپ کا ماسک پہن کر آ گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو۔ امریکہ کے عام انتخابات میں کئی امریکن پاکستانی بھی جیت کے امیدوار۔ ڈیموکریٹ ٹکٹ پر ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی کے لیے امیدوار سلیمان لالانی اور سلمان بھوجانی کی مضبوط امیدوار۔ مشیگن میں عائشہ فاروقی، نیو یارک میں ریپبلکن ٹکٹ پر عامر سلطان، پینسلوینیا میں ڈیموکریٹ ٹکٹ پر مریم صبیح امیدوار ہیں۔ کانگریس کے لیے واحد امیدوار ایرن بشیر کا پینسلوینیا میں مقابلہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ PTI بانی PTI کو بیرون ملک بھجوانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ PTI والے خود بیرونی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں تاکہ بانی PTI کو رہا کرا کے بیرون ملک بھیجا جائے۔ بعض ملک عمران خان کو لینے کو تیار بھی ہیں۔
जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आईनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आईनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आईनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आईनी बेंचेस की जरूरत क्या थी। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आईनी तरमीम का मामला आईनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तवानाई के बारे में कौम को जल्द अच्छी खबर देंगे। सर्दियों में एक पैकेज ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा कि मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, शरह सूद में कमी आ रही है। पाकिस्तान का वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया है। IT, मादनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2025 में 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। जिना एवेन्यू इस्लामाबाद में कमर्शियल सेंटर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि SCO इजलास में शरीक सरबराहान ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इस्लामाबाद की इंतजामिया को हिदायत की है कि इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जाए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आप शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि अगर इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं बानी PTI रिहा न हो। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। आइंदा 3 रोज तेज हवाओं के बायस स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। अमरीकी एयर इंडेक्स के मुताबिक 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 600 से 700 हो सकता है। मशरिक से मगरिब की तरफ भारत से आने वाली स्मॉग आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से आइंदा 3 रोज सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील। कहा कि मौसमियाती माहिरीन के मशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी कुव्वत से स्मॉग फैलाने वाले जराए को रोकेंगे। शहरी माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1373 पर शिकायत करें। ग्रीन ऐप का इस्तेमाल करें। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर्स और डंपर्स ने 4 अफराद की जानें ले लीं। कोरंगी नंबर 6 में वाटर टैंकर की टक्कर से 6 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर भी वाटर टैंकर ने एक शख्स की जान ले ली। नॉर्थ कराची 2 मिनट चौरंगी पर वाटर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ। पोर्ट कासिम पर डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पीर को भी हैवी गाड़ियों की जद में आकर खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। जैकबाबाद के मौलादाद फाटक के करीब चाकूस के वार से ख्वाजा सरा कत्ल, मुलजिम फरार। अमरीका आज बैनुल बर्राज़मी हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से जायद तक जा सकती है। हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में हदफ को निशाना बना सकता है। इसराइली फौज की गजा में बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल पर मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जुनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज्यादा मकानात को तबाह किया।
اسرائیلی وزیر اعظم نے وزیر دفاع یویف گیلنٹ کو برطرف کر دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ انہیں اسرائیلی فوجی آپریشنز کے معاملے پر وزیر دفاع پر بھروسہ نہیں تھا۔ نیتن یاہو نے یویف گیلنٹ کی جگہ اسرائیل کاٹز کو نیا وزیر دفاع مقرر کیا ہے، جبکہ گیڈیون سار کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ وزیر دفاع کی برطرفی کے خلاف مظاہرہ، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اسپین اور ناروے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ امریکی انتخابات کے دوران واشنگٹن سے ایک شخص گرفتار، فلیئر گن برآمد، تحقیقات جاری۔ جارجیا میں 5 پولنگ بوتھ پر بم کی غیر مصدقہ دھمکیاں موصول۔ دھمکیوں کے باعث 2 مقامات سے ووٹرز کے انخلاء پر ووٹنگ کے عمل میں تاخیر۔ پینسلوینیا کے کیمبریا کاؤنٹی میں ووٹنگ کے دوران الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم میں تکنیکی خرابی، سافٹ ویئر کے مسائل نے ووٹنگ سکینرز کو متاثر کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تاخیر کی وجہ سے ووٹنگ کے وقت میں توسیع کی گئی ہے۔ کون بنے گا امریکہ کا صدر، ڈونلڈ ٹرمپ یا کمالا ہیرس؟ جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور دیجئے اپنی رائے۔ امریکی انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپڈیٹس جاننے کے لیے بھی جیو نیوز کی انگریزی اور اردو کی ویب سائٹس وزٹ کیجئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پاک یو اے ای جوجٹسو فرینڈ شپ کے کپ کے انعقاد کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں منعقدہ تقریب میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل سمیت ایران، قطر، جاپان، بنگلہ دیش، بحرین سمیت دیگر ممالک کے قونصل جنرلز نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت پاک یو اے ای جوجٹسو فرینڈ شپ کپ کا انعقاد ہوگا۔ انٹر اسکول چیمپئن شپ اولمپیاڈ 2025 منعقد کی جائے گی۔ قونصل جنرل امارات نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ فلاحی اقدامات میں گورنر سندھ کے ہاتھ مضبوط کریں۔ آسٹریلیا کے ساتھ دوسرے ون ڈے میں قومی اسکواڈ میں شامل ریگولر اسپنر کو کھلانے کا امکان، فیصلہ ایڈلیڈ کی پچ دیکھ کر ہوگا۔ اسپنر کو کھلانے کی صورت میں نسیم شاہ اور حسنین میں سے کسی ایک فاسٹ بولر کو آرام دیا جائے گا۔ پاکستان ٹیم ایڈلیڈ پہنچ گئی، آج پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور پاکستان کے محمد آصف IBSF ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے۔ دوحہ میں جاری میگا ایونٹ کے سیمی فائنل میں آصف نے قبرص کے مائیکل جارجیو کے خلاف شاندار کم بیک کیا۔ ابتدائی 2 فریمز ہارنے کے بعد بیسٹ آف 19 میچ 5-3 سے جیتا اور فائنل میں جگہ بنائی۔ ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل آج کھیلا جائے گا۔